یہ ہے افریقہ، ایک ایسی جگہ جہاں زندگی اور موت کے درمیان صرف ایک لمحہ ہوتا ہے۔ یہاں ہر صبح ایک نئی کہانی شروع ہوتی ہے اور ہر رات کسی نہ کسی کہانی کا اینڈ ہوتا ہے۔ اسی زمین پر مسائی مارا نیشنل ریزرو میں ایک ایسا شیر پیدا ہوا جس کا نام وقت کے ساتھ لیجنڈ بن گیا، اسکارفیس۔ ایک ایسا نام جو صرف ایک زخم کی وجہ سے نہیں بلکہ اس زندگی کی وجہ سے مشہور ہوا جو اس نے جی۔ 2007 میں ایک لائن کب پیدا ہوتا ہے۔ اس سٹیج پر اس کی دنیا صرف 3 چیزوں تک محدود ہوتی ہے: ماں، دودھ اور خطرہ۔ اس کی ماں اسے چھپا کر رکھتی ہے لمبی گھاس میں، کیونکہ جنگل میں کبز سب سے زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں۔ ہائناز، جیکلز اور دوسرے میل لائنز کبز کے لیے سب سے بڑا تھریٹ ہوتے ہیں۔ وائلڈ لائف ڈیٹا کے مطابق بہت کم کبز اڈلٹ ہوڈ تک سروائیو کرتے ہیں، لیکن اسکارفیس ان سروائیورز میں سے ایک تھا۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے اس کی زندگی بدلتی ہے۔ اب کھیل صرف کھیل نہیں رہتا، وہ ٹریننگ بن جاتی ہے۔ وہ اپنے سبلنگز کے ساتھ لڑتا ہے، انہیں گراتا ہے اور خود گرتا ہے۔ یہ سب ایک ہی چیز کے لیے ہوتا ہے: فیوچر فائٹس۔ میل لائنز کے لیے اڈلٹ ہوڈ کا مطلب ہوتا ہے گھر چھوڑنا۔ جب وہ ینگ ہوتا ہے اسے اپنی پرائیڈ سے نکلنا پڑتا ہے اور پھر شروع ہوتی ہے ایک ڈینجرس زندگی، نومیڈ لائف۔ نہ کوئی ٹیریٹوری، نہ کوئی پروٹیکشن، صرف سروائیول۔ اسی نومیڈ فیز کے دوران ایک ایسی لڑائی ہوتی ہے جو اس کی پہچان بن جاتی ہے، ایک وائلنٹ کلیش ایک رائیول لائن کے ساتھ، جہاں سے وہ جیت تو حاصل کر لیتا ہے لیکن بنا نشان کے نہیں۔ اس کی آنکھ کے پاس گہرا زخم پڑتا ہے۔ یہ اسکار اتنا پرومیننٹ ہوتا ہے کہ اس کا چہرہ ہمیشہ کے لیے بدل جاتا ہے، اور اسی نشان کی وجہ سے لوگ اسے نام دیتے ہیں اسکارفیس۔ جنگل میں نام نہیں ملتے، کمائے جاتے ہیں۔ اسکارفیس کی اصلی طاقت صرف اس کی فزیکل اسٹرینتھ نہیں تھی بلکہ اس کی اسٹریٹجی تھی۔ وہ ایک کولیشن کا حصہ بن گیا، مسکیٹیز۔ اس گروپ میں تھے اسکارفیس، سکھیو، مورانی اور ہنٹر۔ کولیشن کا مطلب ہوتا ہے ٹیم ورک، اور جنگل میں ٹیم ورک کا مطلب ہوتا ہے ڈومیننس۔ ایک سنگل لائن کے لیے ٹیریٹوری لینا مشکل ہوتا ہے، لیکن 4 پاورفل میلز مل کر کسی بھی رائیول کو ہرا سکتے ہیں۔ یہ گروپ دھیرے دھیرے مسائی مارا کے سینٹرل ایریاز پر قبضہ جماتا ہے۔ کولیشن اپنی پیک پر پہنچتی ہے جب وہ ملٹیپل پرائیڈز پر کنٹرول حاصل کر لیتی ہے۔ ایک پرائیڈ کا مطلب ہوتا ہے لائنس، کبز اور فیوچر۔ میل لائنز کا رول صرف ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے، جبکہ ہنٹنگ کا کام لائنس کرتی ہیں۔ اسکارفیس اور اس کی کولیشن اپنی ٹیریٹوری کو مارک کرتے ہیں رورز اور سینٹ کے ذریعے۔ ان کا رور 8 کلومیٹر تک سنا جا سکتا ہے۔ یہ صرف آواز نہیں ہوتی، یہ ایک وارننگ ہوتی ہے کہ یہ ایریا ہمارا ہے۔ جہاں عام طور پر ایک میل لائن صرف 3-4 سال تک رول کرتا ہے، اسکارفیس اور اس کی کولیشن لگ بھگ 10 سال تک اپنی ڈومیننس مینٹین کرتی ہیں۔ یہ ایک انیوژل ہے۔ اس کا ریزن تھا اسٹرانگ کولیشن، ایکسپیرینس اور کوآرڈینیشن۔ انہوں نے نئے چیلنجز کو ہرایا اور اپنی پوزیشن برقرار رکھی۔ اس دوران انہوں نے ملٹیپل لیڈرز کو پروٹیکٹ کیا جو ان کی لیگیسی کا حصہ بنے۔ جنگل میں اسٹیبلٹی ٹیمپریری ہوتی ہے۔ ہر کچھ مہینے بعد نئے میلز چیلنج کرتے ہیں۔ اسکارفیس کئی دفعہ لڑا اور کئی دفعہ زخمی ہوا۔ اس کا چہرہ، اس کا جسم، اس کی کہانی کے نشان بن چکے تھے، لیکن ہر دفعہ وہ واپس آیا۔ یہ صرف اسٹرینتھ نہیں تھی، یہ ریزیلینس تھی۔ وقت کے ساتھ سب کچھ دھیرے دھیرے بدلنے لگتا ہے۔ اسکارفیس بوڑھا ہونے لگتا ہے، اس کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے، ریئیکشن سلو ہو جاتا ہے۔ ینگ لائنز نئے چیلنجز بن کر ابھرتے ہیں۔ کولیشن کے ممبرز بھی یا تو مر جاتے ہیں یا الگ ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت کا کنگ اب اکیلے ہونے لگتا ہے۔ 2021 اسکارفیس اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں ہوتا ہے۔ وہ کمزور ہوتا ہے لیکن اب بھی زندہ ہے۔ رپورٹس کے مطابق وہ نیچرل کازز کی وجہ سے مرا، کوئی ہنٹنگ نہیں، کوئی ہیومن انٹرفیئرنس نہیں، ایک اصلی جنگل کنگ کی طرح۔ وہ اپنی زندگی خود جیتا ہے اور اپنا اینڈ بھی خود فیس کرتا ہے۔ اسکارفیس کی لیگیسی اس کی ڈیتھ کے ساتھ ختم نہیں ہوتی۔ اس کے جینز، اس کے قبض کے ذریعے آج بھی مسائی مارا میں موجود ہیں۔
وائلڈ لائف فوٹوگرافرز اور گائیڈز آج بھی اسے یاد کرتے ہیں۔ اس کی تصویر، اس کا اسکار وائلڈ لائف ہسٹری کا حصہ بن چکے ہیں۔ جنگل میں ہر شیر بادشاہ نہیں ہوتا، لیکن کچھ شیر اپنی زندگی سے بادشاہت ڈیفائن کرتے ہیں۔ اسکارفیس نے صرف رول نہیں کیا، اس نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا، ایک ایسا سٹینڈرڈ جو آج بھی ریئر ہے۔ یہ تھی دوستوں ابھی تک کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید وائلڈ لائف ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں۔